خدا جب کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے اس کے جسم میں 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ جس عورت کے جسم میں یہ نشانیاں واضح ہو جائیں اسے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو پھر اس کے جسم میں کون کون سی 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ انتہائی اہم اور معلوماتی ویڈیو ہے، لہٰذا آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، نیک اعمال ایک مسلمان کا راس المال ہیں، انہی کے لیے وہ پیدا ہوا، انہی کا حساب ہوگا اور انہی پر اس کی دنیا کی پاکیزہ زندگی اور آخرت میں جنت کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک اعمال کی طرف رغبت دلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا و آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ فرمان الہی ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، ان سب کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کھجور کی گٹلی کی شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ سورۃ النساء۔ بس ثابت ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسلمان مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہ ہونے دے گا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی رحمت اور سعادت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی ہدایت ہر انسان کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی جانب رغبت یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور نیکی اور ہدایت کے راستے پر چلاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرماتا اور انہیں گمراہی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب یہ عورتیں گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان کے جسم میں 10 نشانیاں واضح ہو جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ تمام نشانیاں واضح ہو جائیں، لیکن ان 10 نشانیوں میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو یہ بات سمجھ لیں کہ یہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا معجب ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عورت سے ناراض ہے، اور اسی ناراضگی کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا نہیں کی۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان 10 میں سے کوئی ایک بھی نشانی دیکھیں تو اسے یہ بات ضرور سمجھائیں کہ تمہاری فلاں عادت اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اللہ سے توبہ و استغفار کر کے تاکہ وہ اپنی اس عادت سے چھٹکارا پا سکے۔ محترم ناظرین، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی بتائیے کہ کیسے پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی عورت سے ناراض ہے یا راضی ہے، یعنی کسی عورت کو یہ بات کیسے معلوم ہو سکتی ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ناراض ہے، یا کسی عورت کے اندر کون سی ایسی نشانیاں ہو سکتی ہیں کہ جن سے اس بات کا پتہ چل سکے کہ اللہ اس عورت سے ناراض ہے یا راضی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، اے شخص، جب اللہ کسی عورت سے ناراض ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو اس عورت سے اپنی عبادت کی توفیق اور عبادت میں لطف و سرور چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، جس عورت میں اس قسم کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ اس دنیا کی سب سے بد نصیب اور بری عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 1، محترم ناظرین، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی اور غیر مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، ایسی عورت کو اللہ پسند نہیں فرماتا، ایسی عورت سے اللہ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ ہمیشہ وہی کچھ کرتی ہے جو اس کی مرضی ہو۔ نمبر 3، ایسی عورت جو زیادہ بولتی ہو، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی، تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً یہ اس کی عادت ایک بری عادت ہے۔ نمبر 4،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی رہے اور سوتی رہے، جو زیادہ سوتی ہے یعنی جس پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہتا ہے، تو ایسی عورت بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ محترم ناظرین، پانچویں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بولتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ پیارے ناظرین، چھٹی نشانی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا اسلامی معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ معاشرے کے بہت سے لوگوں کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ جی محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عورتیں جو باریک لباس زیب تن کرتی ہیں، یعنی ایسا لباس جس کے پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں، اور جو غیر محرم مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورت مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہے، اور بعض اوقات تو ایسی عورت دوسری نیک اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ ان کی برائی کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو عورتیں بے پردہ رہتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر محرم مرد کو اپنی جانب مائل کرنا نہیں، وہ تو اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں ملوث ہیں، لیکن یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی جانب مائل کرنا ہو یا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی دراصل بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم کیا ہے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسی عورت جو بات بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں فتنہ و فساد کرواتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں فرماتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بے بات اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی 10 ایسی نشانیاں جن سے اللہ تعالیٰ سخت نفرت فرماتا ہے، اور ایسی عورت جس میں یہ 10 نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا بلکہ ان سے ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ جس عورت میں ان میں سے کوئی ایک نشانی بھی پائی جائے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اور تب تک ناراض ہی رہتا ہے جب تک ایسی عورت سچے دل سے توبہ نہ کر لے۔ اللہم انی اعوذ بکا من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، بے شک میں تیری نعمت کے زائل ہو جانے سے اور تیری عافیت کے پھر جانے سے اور ناگہانی آتاب سے اور تیری تمام ناراضگی سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک عورت تشریف لائی اور عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر جس کا نام صفوان بن معطل ہے، میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ روزہ توڑنے کا کہتا ہے، اور وہ فجر کی نماز اس وقت پڑھتا ہے جب سورج طلوع ہونے والا ہوتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت صفوان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تمام حقیقت دریافت کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اس کی اس شکایت کا تعلق ہے کہ یہ نماز پڑھتی ہے اور میں اسے مارتا ہوں، تو یہ 2 صورتیں پڑھتی ہے جن سے میں اسے منع کرتا ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صورت ہوتی تو وہ بھی لوگوں کو کفایت کرتی۔ صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جہاں تک روزہ توڑنے کا حکم ہے تو یہ مسلسل روزے رکھتی چلی جاتی ہے اور روزہ ترک نہیں کرتی، حالانکہ میں جوان آدمی ہوں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور
عورت اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صفوان رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں تک اس کا یہ کہنا ہے کہ میں سورج نکلنے کے وقت نماز فجر پڑھتا ہوں تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے متعلق مشہور ہے کہ ہم اس وقت تک بیدار نہیں ہوتے جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صفوان، جب اذان ملے نماز پڑھ لیا کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ خاوند کی اجازت کے بغیر عورت کو نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور یہی بات ایک اور حدیث میں یوں بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ جب خاوند اسے اپنی خواہش کے لیے بلائے تو فوراً آ جائے، خواہ وہ اس وقت سفر کے لیے اونٹ کی پشت پر ہو، اور بیوی پر خاوند کا حق یہ ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے، اور اگر رکھے گی تو وہ قبول نہیں ہوگا، وہ صرف بھوکا اور پیاسا مرنے والی بات ہے، اور گھر سے اس کی اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ اگر نکلی تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے سب اس عورت پر لعنت کریں گے جب تک کہ وہ لوٹ کر نہیں آتی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے کے لیے نکلے تو راستے میں عورتیں ملیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، خیرات کیا کرو، کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لعنت بہت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو، اور میں نے ناقص دین اور ناقص عقل رکھنے والی کسی ہوشیار مرد کی عقل کو تم سے زیادہ ضائع کرتے کسی کو نہیں دیکھا۔ ان عورتوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دین اور عقل میں کیا نقصان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، عورت کی گواہی مرد کی گواہی کی نصف ہے۔ وہ عورتیں بولیں، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بس یہی ان کی عقل کا نقصان ہے، اور جب عورت کو حیض آتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتی اور نہ ہی روزہ رکھتی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فرمایا، بس یہی ان کے دین کا نقصان ہے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو حکم ہوا، اے ابراہیم، سامان سفر باندھیے اور زمین میں نکلیے اور ہماری قدرت کے عجائبات دیکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم پر عمل کیا، سامان سفر باندھا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ چلتے چلتے آپ ساحل سمندر کے قریب پہنچے، وہاں آپ کو ایک غلام دکھائی دیا جو بکریاں لے جا رہا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے غلام، کیا تمہارے پاس پانی یا دودھ ہے؟ اس غلام نے عرض کیا، جی ہاں، آپ جو پسند فرمائیں وہی پیش کر دوں گا۔ فرمایا، مجھے پانی پلا دو۔ اب اس غلام نے عصا یعنی ڈنڈا ہاتھ میں لیا، قریب ہی ایک چٹان کے پاس گیا، وہاں رک کر کچھ بولا، پھر اپنا عصا اس چٹان پر مارا تو فوراً ہی چٹان سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ اس نے چشمے سے پانی بھرا اور لا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے پانی پیا، پھر حیرانی سے اس غلام کو دیکھنے لگے۔ غلام نے عرض کیا، کیا آپ کو چٹان سے چشمہ پھوٹتے دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟ آپ نے فرمایا، کیسے حیرانی نہیں ہوگی، بات ہی حیرانی کی ہے تو حیرانی تو ہونی ہی چاہیے۔ غلام نے عرض کیا، میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے اللہ پاک کے ایک نبی ہیں، اللہ پاک نے انہیں اپنا خلیل بنایا ہے۔ میں اس خلیل اللہ علیہ السلام کے وسیلے سے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہوں وہ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ اب بھی میں نے انہی کا وسیلہ دے کر چٹان پر عصا مارا تو اس سے چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے غلام، میں وہی ہوں جسے اللہ پاک نے خلیل بنایا ہے۔ اللہ اکبر! یہ سن کر تو اس غلام کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ غلام اپنی قسمت پر فخر کر رہا تھا۔ چنانچہ اس غلام نے خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات میں پوچھا، کیا آپ واقعی ہی خلیل اللہ ہیں؟ فرمایا، ہاں، میں ہی خلیل اللہ ہوں، بس اتنا سننا تھا کہ وہ غلام بے ہوش ہو کر گر پڑا اور اسی وقت اس کا دم نکل گیا۔ روایات میں آتا ہے اس وقت آسمان سے ایک نور اترا، اس نور نے اس خوش نصیب غلام کی لاش کو ڈھانپ لیا۔ جب وہ نور اٹھا تو خبر نہیں کہ اس کی لاش کو آسمان پر اٹھا لیا گیا یا زمین میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے آپ ایک پہاڑ پر پہنچے، وہاں ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے۔ آپ علیہ السلام اندر داخل ہوئے۔ اندر ایک تخت تھا، اس کے اوپر کسی کی لاش رکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر 70 قسم کے
خوبصورت کپڑے ڈلے ہوئے تھے، سر کے پاس ایک تختی لکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس تختی کو پڑھا تو اس پر لکھا تھا، میں شداد بن عاد ہوں، میں 1000 سال زندہ رہا، میں نے 1000 لشکروں کو شکست دی، میں نے ہی شہرائے اعظم بنایا، مگر افسوس جب میری موت کا وقت آیا تو میری سب تدبیریں جواب دے گئیں۔ میں نے دنیا بھر سے اجماع یعنی ڈاکٹروں کو اپنے محل میں جمع کیا، مگر ان میں سے کوئی بھی میری موت کو ٹال نہ سکا۔ جس نے مجھے دیکھا اسے دنیا کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ اے لوگو، خود پر دنیا کے دروازے تنگ رکھو، تم اتنی بادشاہت کے مالک نہیں ہو جس کا مالک میں تھا، تم اتنا عرصہ زندہ نہ رہو گے جتنا عرصہ میں زندہ رہا، تم اتنا جمع نہیں کر سکو گے جتنا مال میں نے جمع کیا تھا۔ ہاں سن لو، دنیا دھوکے باز ہے، قاتل ہے، اپنے طلبگار کے ساتھ کھیل کھیلتی رہتی ہے۔ یہ جواب دیکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں گناہوں سے بچائے اور ہمیں اپنے دین پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ آخر میں ویڈیو کے اختتام پر ہم دعا کرتے ہیں، جو بھی اس دعا میں شامل ہوگا میرا یقین ہے کہ اللہ پاک اس کی تمام جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ اپنی دعا کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں۔ آپ سب بھائی اور بہنیں پہلے میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ اللہ پاک اس آمین کو لکھنے کی برکت سے آپ کی اور میری تمام جائز حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تمام حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس کی رحمت سے نا امیدی نہیں، جس کی نعمتوں سے دامن خالی نہیں، جس کی مغفرت سے مایوسی نہیں اور جس کی رحمتوں کا فیضان کبھی نہیں رکتا۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس اقرار کے ساتھ کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سب سے بڑا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری زندگیوں کو پرسکون اور آسان بنا دے۔ یا الہی ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، ہم سب کو عابد اور سحر خیز بنا دے، ہمارے دلوں کی ویران بستی کو اپنی رحمت سے آباد کر دے اور ہمیں اس راستے پر ہمیشہ قائم رکھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اے رب رحیم، ہم ڈوب گئے ہیں بدکاریوں کی مستیوں میں، گر پڑے ہیں مایوسیوں کے اندھیروں میں، بھٹک رہے ہیں، رحمت الہی سے خود ہی روٹھ گئے ہیں۔ اے اللہ، ہم ایک سچی توبہ کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اپنی رحمت سے ہمیں وہ سچی توبہ عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے آباء و اجداد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اپنی عافیت عطا فرما، ہم سب کو بے حساب رزق عطا فرما، ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے بچا۔ اے دونوں جہاں کے مالک، ہم پر رحم فرما، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرما، ہماری زبان کو درستگی اور نرمی عطا فرما، ہم سب کو گناہوں سے بچا اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہیں یہاں تک کہ ہماری زندگی تمام ہو جائے اور تو ہمیں اپنے نور سے ڈھانپ لے، وہ نور جو ہمارے سینوں کو منور کر دے، وہ نور جو قبر کو روشن کر دے، وہ نور جو پلسرات پر روشنی بن جائے۔ اے ہمارے رب کریم، ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جن کی توبہ تو قبول کرتا ہے، جن کے گناہوں کو تو اپنے فضل و کرم اور رحمت سے نیکیوں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے اللہ پاک، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، ہمیں صرف تیری ہی رحمت کا آسرا ہے۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل، ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، ہمیں اس نعمت سے سرفراز فرما جس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہو، عزت و بقا ہو، راحت و سکون ہو، صحت اور تندرستی ہو، ترقی و خوشحالی ہو، دنیا اور آخرت کی بھلائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمیں روزانہ کی بنیاد پر سورۃ الملک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔